اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی کے محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت، فخر دو جہاں، محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کیا تھی؟ کیا مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر پیدائشی تھی؟ اگر نہیں تو پیدائش کے کتنے عرصے بعد ظاہر ہوئی؟ یہ مہر کیسے اور کس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر لگائی؟ مہر نبوت کا ذکر گزر شدہ آسمانی کتابوں میں کیوں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر یہ مہر غائب کیوں ہو گئی تھی؟ ناظرین، ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب صحیح الاسناد حدیث مبارک سے دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضیلتیں، نعمتیں اور خصائل عطا فرمائے تھے، بے شک وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں عطا ہونے والے عصائف میں سے ایک اہم مہر نبوت ہے، جو کہ آپ کی منفرد شان اور خاتم النبیین ہونے کی دلیل تھی۔ یہ جان لیا جائے کہ مہر نبوت کیا ہے، وہ کیسی اور کہاں تھی۔ اس بارے میں متفقہ اہلیہ حدیث مبارکہ ہے، جسے بخاری، مسلم، نسائی، طبرانی اور حدیث کی تمام کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں بیمار پڑ گیا تو میری خالہ جان مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بھانجا سخت بیمار ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمانے لگ گئے تو میں آپ کے وضو سے بچا پانی پیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شاہوں کے درمیان مہر نبوت کو بغور اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کہ کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ ناظرین گرامی، اس مہر نبوت اس لیے کہتے ہیں کہ گزر شدہ آسمانی کتب میں اس مہر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب کیوں ہو گئی تھی؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلطان دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں مبارک شاہوں یعنی کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتری کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ ناظرین، یہ مہر مبارک آئی کہاں سے؟ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں، ولادت کی رات میں نے 3 اشخاص دیکھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندنی کی صراحی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی۔ اس کی چمک دمک سے دیکھنے والے کی آنکھیں چندھا گئیں۔ اس صراحی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگا دی۔
اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا، پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ امام نسائی اور امام احمد بن حنبل روایت فرماتے ہیں کہ حضرت فخرش تبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو مقام جارانہ سے نکلتے دیکھا کہ ان کی کمر مبارک خالص سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ امام مسلم، امام حجر عسقلانی فتح الباری میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ہاتھ روٹی یا گوشت میں نے سرید کھایا، پھر ان کے پیچھے گھوما اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی جو بائیں کندھے کے اوپر مٹھی کی طرح ابری ہوئی تھی، جس پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح کالے نشان تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2346۔ اسی طرح امام تزی، امام بہقی اور طبقات ابن سعید میں روایت ہے کہ شیر خدا حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس لیے کہ آپ وہ آخری نبی ہیں۔ امام بہقی دلائل النبوت میں روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پست شدہ تھی اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے حمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے قریب ان کے جسم کے مشابہ کبوتری کے انڈے جیسی مہر نبوت دیکھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یعنی اس کا رنگ بھی باقی اعضائے جسم کی طرح تھا۔ دوستوں، صحابہ کرام نے مہر نبوت کی شکل و ہیبت مختلف تشبیہات سے بیان فرمائی ہے۔ کسی نے اسے موس کے تل کی طرح کہا، کسی نے کہا کہ وہ کبوتری کے انڈے کی طرح گول تھی، اور کسی نے کہا کہ مہر نبوت ابھرے ہوئے گوشت کا ٹکڑا تھی۔ بے شک ہر صحابی نے اس کو اپنے اپنے انداز میں ہیبت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کے نیچے دونوں کندھوں کے درمیان ایک پارا گوشت تھا جس پر کچھ تل تھے۔ کبوترے کی انڈے یا مسحری کی کنڈی کے برابر پارا گوشت نہایت چمکدار اور نورانیت والا تھا۔ تل سیاہ، آس پاس بال اور ان کے اجتماع سے یہ جگہ نہایت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ حضرت قاضی امام ملکی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں نے اپنے چہرے کو مہر نبوت کے قریب تھا تو ان کے بے پناہ مٹھی خوشبوؤں میں مجھے غالب آ گئی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا کہ آپ کو ایک بادری نے یہ بتا رکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی کہ ان کی پشت پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور یہی مہر نبوت کو دیکھنے کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منفرد شان نبوت اور نشان ختم النبیین عطا فرمایا۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں، اس لیے اس بات کو
قرآن و حدیث میں بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک سے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں اور صحفوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو آخری نبی کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے مشک اور موتیوں سے بھرے برتن کو بند کر کے مہر کر دیا جائے تاکہ وہ دنیا والوں سے محفوظ ہو جائے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ کائنات کے اندر اجزائے نبوت کو جمع فرمایا اور اس پر اپنی مہر لگا دی۔ اس مہر کی برکت سے کہ آپ کے دشمن کو آپ پر قابو نہیں مل سکتا تھا، اس لیے کہ مہر گردشی محفوظ ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ اللہ کے آخری پیغمبر کی نشانی تھی۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔